السلام علیکم۔ اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا رہی۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے کہ قانون سازی کا عمل کس قدر ہوا، ان کی ایگزیکٹو اور گورننس کیسی رہی، اور عدلیہ کے اور ان کے درمیان یا کیسی صورتحال رہی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون ساز ادارہ۔ تو قانون سازی میں عمران خان کی جو وزارت بنی تھی وہ بڑی معمولی اکثریت سے بنی تھی، اور یہ بھی بات دلچسپ ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں میں وہ بھی شامل تھے کہ جن کو عمران خان زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، جن میں 2 قسم کے، ایک تو اتحادی تھے جن کے خلاف ان کی پہلے سخت لینگویج ہوا کرتی تھی، اور دوسرے نمبر پر ان کو اس بات کا بھی یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جو شاید ان کے ساتھ مکمل دلی طور پہ نہیں ہے یا اس اہل نہیں ہے۔ اور اس بات کا احساس انہیں اس وقت شدت سے ہوا جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو ان کے کچھ ساتھی پھسل گئے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا، تو عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے باوجود لیجسلیشن میں کافی اہم کام ہوا، جس میں 126 قوانین 126 ایکٹ پاس کیے گئے اور قانون پاس کیے گئے، اور ان میں سے جو اہم ایکٹ تھے ان میں اوورسیز پاکستانی رائٹ ٹو ووٹ تھا، یہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا گیا، یہ ایکٹ 2021 تھا۔ الیکٹرانک مشین کو انتخاب میں کمپلسری کرنے کا ایکٹ پاس ہوا، اور الیکشن کمیشن کو اس کے انتظام کا بھی اسی کلاز میں کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 پاس ہوا۔ اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کو اور لوگوں کو بہت سے اعتراضات تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ کا کنٹرول جو ہے اسٹیٹ بینک پر کم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سول سرونٹ ایکٹ 2022 پاس کیا گیا، جس کے ذریعے سے سول سرونٹس کو دوہری شہریت کی ممانعت کی گئی۔ وومن ہیرسمنٹ ایکٹ 2022 پاس کیا گیا، اور آرمی چیف ری اپائنٹمنٹ ایکٹ 2020 پاس کیا گیا۔ تو یہ ایکٹ جس وقت جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو اس وقت لوگ عدالت میں چلے گئے۔ عدالت نے اس کیس کو اسمبلی کے پاس بھیجا، اور اسمبلی نے پارلیمنٹ نے اس کو یونانیمسلی پاس کر دیا ایکسٹینشن کا قانون، اور اس کو نومبر 2019 سے نافذ کیا گیا۔ تو یہ وہ اہم ایکٹ تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے ایکٹ تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں پاس ہوئے۔ اب اسمبلی کے اوورآل ماحول کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اسمبلی کا اوورآل ماحول جو ہے وہ بڑا ناخوشگوار رہا۔ اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں آپس میں بدست و گریبان رہیں، شور و غوغا رہا، ہلا گلا رہا، آپس میں ایک دوسرے پر دشنام ترازی ہوتی رہی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حکومتی بینچ بھی اس میں کم نہیں تھا، حالانکہ حکومتی بینچ اکثر و بیشتر ایسی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ایسی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہاؤس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس بھی جنونیوں کی کافی تعداد موجود تھی، اس لیے وہاں پہ کافی ہلا گلا رہا۔ اس میں دونوں ذمہ دار ہیں، اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے اور حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ان کی اکنامک پالیسیز کیا تھیں۔ اکنامک پالیسیز میں عمران خان کو جو چیلنجز ملے ان میں بیرونی اور اندرونی قرضہ جات تھے، غربت، سر اٹھاتی ہوئی غربت تھی، ان امپلائمنٹ ہر طرف ناشتا پھر رہا تھا، ہائی فسکل ڈیفیسٹ تھا، اور لو انویسٹمنٹ تھی ملک میں۔ عمران خان نے ان کی طرف توجہ دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے کے مترادف کورونا نے ملک کو آ لیا، اور اس عذاب نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور پاکستان اس میں ایکسیپشن نہیں تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب جس وقت آئے اس وقت 2017-18 میں جو
اس وقت جو ہمارا گروتھ ریٹ تھا وہ 5.79 تھا، جبکہ 2019 اور 20 اور 21 کے شروع میں ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ -0.47 رہا، 47 تک چلا گیا۔ اس کے بعد 2021 آخر میں ملک نے انگڑائی لی اور 2.1 پہ گیا، اور 2022 میں حکومت کا خیال یہ تھا کہ ہم 3.94 یا 4 کے اوپر چلے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپریل میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ بہرحال اس طرف یہ معاملہ رہا۔ ان امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ، جب عمران خان صاحب نے حکومت لی وہ 2017 اور 18 کی حکومت تھی۔ 18 میں امپلائمنٹ ریٹ 55.74 ملین تھا، جو کہ کم ہو کر 35.04 ملین رہ گیا۔ اس کے بعد جب حالات کوئی درست ہونا شروع ہوئے تو 52.56 ملین پہ چلا گیا۔ لیکن عمران خان کی حکومت اس معاملے میں اپنا جو ان کا 2021-22 میں سروے پبلش ہوا، اس میں وہ اپنا جو کمپیریزن کرتے ہیں وہ 2017-18 سے نہیں کرتے، بلکہ کووڈ-9 کی جو نچلی سطح ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا گروتھ ریٹ، جنرل گروتھ ریٹ اس میں یہ رہا۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت کے اپنا جو رپورٹ چھپی 2018-21 میں، اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے اقتدار لیا تو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 20 بلین تھا، جبکہ ہم گئے تو اس وقت جو تھا وہ 1.8 تھا۔ لیکن حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ جب عمران خان صاحب گئے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 48 تھا، اور ڈاکومنٹ بھی اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کے دور میں جو ڈیم اس وقت جن کی فیزیبلٹی بنی ہوئی تھی یا جن پہ کام ہو رہا تھا، تو ان دیا میر بھاشا اور ان ڈیمز پہ کام جاری رکھا گیا۔ اگرچہ کرونا کے دنوں میں اور شروع میں عمران خان صاحب کی حکومت اس بات کا اعلان کرتی رہی کہ ہم سے پہلے والوں نے خزانے میں پیسہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس لیے ان پروگراموں کو جو ہے وہ جاری رکھنا مشکل ہوا ہے، اور اس وقت پروگرام رکے رہے۔ لیکن اس کے بعد حکومت نے ہمت کی اور ان پروگراموں کو یا جاری رکھا گیا، اور موٹر وے وغیرہ کے پروگرام جو اس وقت تکمیل کو پہنچنے والے تھے ان کو مکمل بھی کیا گیا۔ کچھ ڈیمز جو ہیں ان کی نئی فیزیبلٹی بھی بنائی گئی، اور لیکن تشویشناک یا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم، جو کہ سابقہ حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے نامکمل رہ گیا تھا یا اس پہ کام رک گیا تھا، اور اس میں جناب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز لیگ، ANP، MQM اور کاف لیگ، یہ تمام جماعتیں اس وقت شامل تھیں جنہوں نے ایسا قانون بنایا کہ اسمبلی سے ایسا قانون پاس کرایا جس سے کالا باغ ڈیم بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا۔ عمران خان سے توقع تھی کہ ان کے چاروں صوبوں میں ان کو ایک طاقت حاصل ہے، ان کے پاس عوامی طاقت ہے، مرکز میں وہ اکثریت میں ہے۔ عمران خان صاحب سے لوگوں کو توقعات تھی کہ عمران خان کی چاروں صوبہ جات میں ایک معقول طاقت ہے، 3 صوبوں میں ان کے پاس حکومت ہے، مرکز میں وہ حکومت میں موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کے پاس عوامی طاقت تھی، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہترین تعلقات تھے۔ اس بنیاد پر اس بات کی توقع رکھی جاتی تھی کہ وہ کالا باغ ڈیم کو بنانے کی طرف قدم بڑھائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو 3600 میگا واٹ بجلی صرف 2 روپے 2.5 روپے کے خرچ سے مل سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ تو اس طرف عمران خان صاحب بھی کوئی خاص توجہ نہ دے سکے۔ سوشل پالیسیز، عمران خان نے سوشل پالیسیز میں احساس پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غربت کا خاتمہ یا غربت کو کم کرنا اور وومن امپاورمنٹ تھی۔ 1.48 کروڑ فیملیز کنبے اس سے مستفیض ہوئے۔ یہ دوسرے نمبر پر انٹرسٹ فری جو ہے وہ انہوں نے کچھ قرضے دیے جو کہ
وہ مختلف ہاؤزنگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے یا معمولی انٹرسٹ کے اوپر قرضے دیے، جو یہ ایک اہم کام انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ قومی صحت کارڈ پروگرام یہ جاری کیا، جس کے ذریعے سے ایک کنبہ 10 لاکھ روپے تک کی میڈیکل فیسلٹی حاصل کر سکتا تھا، وہ خواہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے خواہ وہ سرکاری ہسپتال میں جائے۔ یہ ایک بہترین پروگرام تھا، لیکن پاکستان کے معروضی حالات میں یہ چل نہ سکا، کیونکہ یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں انہوں نے یا تو اس کے ذریعے سے وہ مدد دیتے ہی نہیں تھے، اور یا وہ اس کو انہوں نے کرپشن کا گڑھ بنا دیا۔ لوگوں سے کہتے کہ پہلے پیسے دو اور اس کے بعد ہم وہاں سے آئیں گے، ہم دے دیں گے، اور وہ کئی گنا بل بناتے۔ اس طریقے سے یہ نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہ سکا، عوام کو اس سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور لوگوں کو شکایات حکومت سے موجود رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے ایک اہم پروگرام جو ہے وہ فارن اس کے لیے مختلف اکاؤنٹس کا، اور جو باہر ملازمین ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پہ فارن کرنسی میں اپنی رقوم بھیجنا آسان کی گئی۔ اس سے ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہوا، لوگوں نے اپنے پیسے بھیجے اور ان کو یہاں پہ اسی فارن کرنسی میں اکاؤنٹ مینٹین کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ بڑا اہم کام تھا، عمران خان کی حکومت نے کیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کے بارے میں عمران خان کی بڑی واضح رائے تھی، اور ایجوکیشن چائلڈ رائٹ یہ ایک اہم کام تھا جو انہوں نے کیا۔ جہاں تک ہائر ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے بہت سی یونیورسٹیاں قائم کی، لیکن وہ اس جانب توجہ نہ دے سکے کہ عام آدمی کے لیے تعلیم کو جو ہے وہ عام آدمی کی تعلیم تک ہائر ایجوکیشن ہو، بلکہ وہ چیزیں زیادہ بگڑ گئیں۔ یونیورسٹیوں کا اعلان کیا گیا، نہ ان کے لیے پیسے تھے، نہ ان کے لیے منصوبہ بندی تھی، اور نہ ہی اور وہ اٹانومس باڈیز جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹیاں لوگوں سے ان کی سیکنڈری ایجوکیشن کی تعلیم بھی چھن گئی، اور جو انہیں پہلے تعلیم بڑے معمولی پیسوں میں ملتی تھی وہ تعلیم مہنگے دموں ہو گئی۔ مثلا گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ کو یونیورسٹی بنایا گیا، یہاں پر ایم ایس سی، ایم اے کمپیوٹر سائنس، یہ تمام کلاسیں ہوتی تھیں، بی ایس کمپیوٹر سائنس، اور یہ بھی یہاں پہ شروع تھا، اور ان کی فیس جو ہے پر سیمسٹر تقریباً 5,000 کے قریب تھی۔ جبکہ یونیورسٹی بننے کے بعد وہاں پہ مافیاز کے قبضے ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ ایجوکیشن جو ان کو 4-5 ہزار روپے سیمسٹر میں ملتی تھی، اس کی فیسیں جو ہیں وہ 20 سے لے کر 40,000 پر سیمسٹر تک کر گئی، اور وہ ادارہ لوگوں کی اس سے باہر ہو گیا۔ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ عمران خان کے منشور میں شامل تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ رہا کہ کرپشن کو اکھاڑنے کے لیے جس قانون سازی کی ضرورت تھی وہ قانون سازی عمران خان نہیں کر پائے، اور جس مضبوط کی ٹیم کی ضرورت تھی وہ مضبوط ٹیم ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس لیے اس معاملے میں بھی وہ بہت زیادہ اس منشور کو پورا نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب اس کا خود بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ مکمل طور پر وہ اس معاملے میں بہت زیادہ کارکردگی شو نہیں کر سکے۔ تو یہ عمران خان کی حکومت کی مختصر سی کارکردگی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔